فلاں آپ کو گالی دیتا ہے، فلاں آپ کو برا بھلا کہتا ہے، فلاں آپ سے مخالفت کرتا ہے، وہ آپ کی برائی بیان کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کا حق بتاؤ اس محفل میں بیٹھا کون تھا؟ سبحان اللہ. اس نے کہا ہوگا مجھے تصدیق تو کرنے دے، مجھے تصدیق تو کرنے دے. ہم کیا کرتے ہیں؟ تصدیق نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا، وہیں بیٹھ کر اس سے ڈبل 3 گنا زیادہ اس کے بارے میں نازیبا، غلط، گندے اور برے الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں. پھر یہی بندہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، یہی بندہ پھر اس کے پاس چلا جاتا ہے. میں وہاں گیا تھا، اس نے آپ کو یوں کہا. وہ اگلا بندہ تلوار اٹھائے گا، اسلحہ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، آ جائے گا لڑنے کے لیے. تیری جرت کیسے ہو گئی؟ تو نے مجھے کہہ دیا. اس نے کہا تو نے بھی تو کہا تھا. اس نے کہا گواہ پیش کر. کیا کہا؟ گواہ پیش کر. اب گواہ بھی نہیں ہے اور پیغام دینے اور پہنچانے والا بھی گم ہو گیا. یہ اب 2 اکیلے ہو گئے. اب مسئلہ خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ صداقت نے بتایا اور سوال کیا یہ بتا، بات واقعی بڑی عجیب ہے. صدیق نے یوں نہیں کہا نہیں ہو سکتا. صدیق نے یوں نہیں کہا ہو ہی نہیں سکتا. صدیق نے ایسے نہیں کہا ناممکن ہے. صدیق کہتے بتا کہتا کون ہے؟ کہا کس نے؟ تو اس نے کہا جسے تو اپنا محبوب کہتا ہے. صدیق آنکھ بند کے کہہ رہے ہیں اشہدو انکا نبی حق. اشہدو انکا نبی حق. حضور کو پتہ چلا ابو بکر تصدیق کر چکا ہے. حضور کو پتہ چلا ابو بکر تسلیم کر چکا ہے. حضور کو پتہ چلا ابو بکر مان چکا ہے. حضور نے وہاں بیٹھ کر کہا اشہدو انکا صدیق حق. نعرہ تکبیر، صداقت صدیق اکبر، نعرہ تکبیر. دنیا کے لوگوں صحابہ بڑے عظیم ہیں، صحابہ بڑے اعلیٰ ہیں، صحابہ بڑے انمول ہیں. دنیا کا کوئی طبقہ اگر یہ سوچ بھی رہا ہے ہم صحابہ کے ساتھ ایسا کر لیں گے، ایسا ہو جائے گا، یوں کہہ دیں گے، یہ اس کی بھول ہے. یہ دھرتی پاکستان ہے اور اس پاکستان میں اللہ نے امیر عظیمت کو پیدا کیا ہے. بے شک اس پاکستان میں اللہ نے اکنواز کو پیدا کیا ہے اور جب تک اکنواز کے حلالی بیٹے اس دھرتی پہ موجود ہیں جان دے دیں گے. صدیق کی صداقت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. صدیق کی صداقت پر آنچ نہیں آنچ. صدیق کا مسئلہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، خلافت کا مسئلہ میرے ایمان کا مسئلہ، اس کی عزت کا مسئلہ میرے ایمان کا مسئلہ، اس کی عظمت کا مسئلہ میرے ایمان کا مسئلہ. کیونکہ صدیق وہ ہے اور اس کی بیٹی کا یہ مقام ہے کہ رب کہہ رہے ہیں قرآن میں دنیا والوں، میرے بندو، مومنو، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس نے پالا، دودھ پلایا، بڑا کیا، اسے نہیں کہا یہ تیری ماں ہے. عائشہ کے لیے کہا مومنو یہ تمہاری ماں ہے. خدیجہ کے لیے کہا مومنو یہ تیری ماں ہے. حفصہ کے لیے کہا مومنو یہ تمہاری ماں ہے. میمونہ کے لیے کہا مومنو یہ تمہاری ماں ہے. اور حلالی وہ ہوتا ہے جان پہ کھیل جائے، ماں کی عزت پہ آنچ نہ آنے دے. ماں کا دفاع ہوگا، صحابہ کا دفاع ہوگا، اہل بیت کا دفاع ہوگا. دفاع کرتے رہو گے، صحابہ کی عظمت کی بات کرتے رہو گے، صحابہ کی شان کی بات کرتے رہو گے. صحابہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. صحابہ کے بغیر کائنات کا تصور نہیں ہے. صحابہ کے بغیر اس آسمان زمین کی حقیقت کوئی نہیں ہے. صحابہ کے بغیر ہماری پہچان نہیں ہے. صحابہ کے بغیر آپ کی پہچان نہیں ہے. کیوں؟ یہ سب کچھ اللہ کے قرآن نے بتایا اور اللہ کا قرآن جنہوں نے بتایا، پڑھایا، سمجھایا اور سکھایا ان کا نام صحابہ ہے. کیا نام ہے؟ صحابہ. کیا نام ہے؟ صحابہ. سے کیا نام ہے؟ صحابہ. کیا نام ہے؟ اللہ نے اس ملک میں ایسے جوان پیدا کیے، ایسے ماؤں کے ایسے لال پیدا کیے. اکتوبر کے مہینے میں بیٹھے ہو، 6 اکتوبر کا دن گزرا، اس دھرتی پہ ایسا جرنیل گزر کے گیا ہے دنیا جسے جبل استقامت، قاطع رافضیت، آدم حضرت اقدس، حضرت شہزادہ پارلیمنٹ، حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ. دنیا کے لوگوں پچھلے دنوں فیس بک اور ان کی شہادت کی اوریجنل تصویر کسی نے چلائی. اس شہید کا آدھا چہرہ سلامت تھا، جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں.
45 گولیاں وجود پہ سجا لیے، 45 گولیاں سینے پہ کھا کر جب وہ شہید ان گولیوں کا ہار پہن کر اپنی ماں کے سامنے گیا ہوگا تو ماں نے ضرور کہا ہوگا، خون میں دیکھ کے لت پت امی عائشہ بولے، خون میں دیکھ کے لت پت امی عائشہ بولے میرے بیٹے نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے۔ ماں نے کہا ہوگا، ماں نے محبت دی ہوگی، ماں نے استقبال کیا ہوگا، ماں نے پیار دیا ہوگا۔ پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمت اللہ علیہ دنیا سے حضرت پردہ کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے اکابرین تھے، ہمارے اسلاف بزرگ تھے، انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا، خواب میں اعظم کو دیکھا، جنت کے خوبصورت محل میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ خواب دیکھا، خواب میں اعظم طارق دیکھا، جنت کے خوبصورت محلات میں دیکھا۔ کوٹدو کا جوان ملا، اس کے گھر ناشتے کی دعوت تھی، ہم گئے۔ جامعۃ الرشید کراچی کا پڑھا ہوا اور وہیں کراچی میں رہتا ہے، اپنا علاقہ کوٹدو جتوئی کا۔ اس کے گھر بیٹھے تھے، اس نے کہا مولانا صاحب آپ کو دعوت پہ بلانے کا ایک مقصد ہے، آپ صحابہ کی بات کرتے ہو، آپ صحابہ کی عظمت کی بات کرتے ہو، آؤ میں آپ کو عمر کا چہرہ بتاؤں، اور میں آپ کو بتاؤں عمر کا چہرہ کیسے تھا، عمر کا قد کیسے تھا، عمر کی وجاہت کیسے تھی، عمر کا روب کیسا تھا، عمر کا دبدبہ کیسا تھا۔ میں حیرت میں پڑ گیا، میں نے کہا 1500 سال کے بعد پیدا ہونے والا جس نے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، تابعین تبع تابعین کو بھی نہیں دیکھا، امام احمد کو بھی نہیں دیکھا، امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں دیکھا، مجدد الفسانی کو بھی نہیں دیکھا، قاسم نانوتوی کو بھی نہیں دیکھا، آج 1500 سال کے بعد صحابہ کے دور کے بعد پیدا ہونے والا کہتا ہے میں عمر کو جانتا ہوں، عمر کا چہرہ جانتا ہوں، عمر کا روب جانتا ہوں، عمر کی وجاہت جانتا ہوں، عمر کی چال چلن جانتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ کیسے دیکھا؟ اس نے کہا مولانا صاحب رات کو خواب دیکھا، میں تبلیغی جماعت کے سفر میں تھا، ایک شہر میں تشکیل تھی، رات کو سویا، خواب دیکھا، اس خواب میں ایک میدان میں کھڑا تھا، خوبصورت باغ تھا، ایک نوجوان آیا میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے لے گیا، ایک محفل میں بٹھا دیا، اس محفل میں حج نواز بیٹھا تھا، اس محفل میں عیسیٰ بیٹھا تھا، اس محفل میں ضیاء الرحمن بیٹھا تھا، اس محفل میں اعظم طارق بیٹھا تھا۔ مجھے سلام کیا، سب میرے ساتھ ایسے بات کر رہے تھے جیسے مجھے جانتے، میں انہیں جانتا۔ بات بات میں نے ان سے پوچھا آپ کو تو میں جانتا ہوں، یہ کون تھا؟ اور جب مجھے ادھر بٹھا کے گیا نواز نے مجھے کہا بیٹا اسے دنیا خطاب کا بیٹا عمر کہتی ہے۔ نعرہ تکبیر سیدنا عمر بن خطاب، نعرہ تکبیر۔ یہ وہ عمر ہے جو ہواؤں سے بات کرتا ہے، یہ وہ عمر ہے جو تھرتھراتی زمین پہ درہ مارتا ہے، یہ وہ عمر ہے جو دریاؤں کو خط لکھتا ہے اور خط لکھ کے کہتا ہے چلتا ہے رب کی مرضی سے چل، عمر کو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہ عمر ہے کہ جس کی عظمت کا مطالعہ کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال عمر کی شان پڑھتا ہوا اپنے قلم کو نہ روک سکا اور قلم سے کاغذ پہ تحریر کر کے کہتا ہے زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ جو عمر بن خطاب دنیا میں اسلام کی بہار بن کے آیا، اسلام کا فخر بن کے آیا، اسلام کی پہچان بن کے آیا، یہ وہ عمر تھا، اللہ نے اسے نام بڑا عظیم دیا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں ایک شخص تھا، اس نے حضرت عمر کو ان کے نام کی توہین کرنے کے لیے نام زمین پہ لکھا اور لکھ کر جوتی اٹھانے لگا تو کسی راہ گزرنے والے نے کہا، اس نے کہا تو بڑا بے ایمان ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ پیغمبر کے دوسرے خلیفے کا نام ہے۔ اس نے کہا آپ جاؤ، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کہا اچھا یہ تجھے اچھا نہیں لگتا، کوئی بات نہیں، تو نے غور نہیں کیا عمر کی عین میں علی ہے؟ اللہ، تو نے غور نہیں کیا عمر کی عین علی کی عین ہے؟ اس نے کہا اچھا عین مٹا دی، عین مٹا دی، باقی کیا بچا؟ مر ملا کر نہیں مر سارے کیا دو نا؟ مر میں آخری حصے میں ہوں، آپ تھک گئے، مجھے پتہ چل گیا آخری بات کیا ہے؟ مر کیا بات ہے؟ کیا جملہ ہے؟ مرد۔ میں نے کہا میرا اس کے لیے مشورہ ہے کہ مر جس کے گھر عمر نہیں، جس کے دین میں عمر نہیں، جس کے مذہب میں عمر نہیں، جس کے پاس عمر نہیں، جس کے ایمان عقیدے میں عمر نہیں، اس کے زندہ رہنے کا فائدہ بھی نہیں، فائدہ بھی نہیں، میں نے کہا مر جان چھوڑ بول مری جائے، مہور مر
کیا حدن اور مر چکے تھی دفع تھی پرا تھی نہ ملک خراب کر نہ شہر خراب کر نہ گلیاں خراب کر نہ سیدھے سادے مسلمان دا عقیدہ خراب کر دفع تھی باقی کیا بچا اس نے پھر جوتی اٹھائی اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تجھے عمر کی عین میں علی نظر آ گیا عمر کی میم میں محمد نظر نہیں آتے سبحان اللہ آپ سبحان اللہ نہیں کہتے سبحان اللہ عمر کی میم میں تجھے محمد نظر نہیں آتا اس نے کہا یہ محمد کا نام ہے اس نے کہا محمد اس نے میم مٹا دی کیا بچا آخر میں آپ جاؤ فائدہ ہوگا کیا بچا آپ سے آہستہ تو اسٹیج والے کہہ رہے ہیں کیا بچا را بچا اس نے پھر اٹھایا اس نے کہا حق نواز صحیح کہتا تھا تو چھوٹا نہیں بہت بڑا کافر ہے اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا تجھے عین میں علی نظر آ گئے میم میں محمد نظر آ گئے تجھے راہ میں رب نظر نہیں آئے تجھے راہ میں رب نظر نہیں آئے اس نے کہا یہ رب کا نام ہے اس نے راہ مٹا دیا میں نے کہا اللہ عمر کی حفاظت یوں کرتے ہیں بھیجا جو رب نے دیا جو رب نے پھر حفاظت بھی رب نے کی حضرت عمر جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں ایک فارس سے ایک بادشاہ نے اپنا خلیفہ بھیجا جاؤ عمر کو قتل کرا کیا کرا آئے مدینہ میں پہنچے اور پوچھنے لگے پارلیمنٹ ہاؤس کہاں ہے پارلیمنٹ ہاؤس وزیر اعظم کا امیر المومنین کا گیسٹ ہاؤس کہاں ہے انہوں نے کہا یہاں کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں ہوتا کس سے ملنا ہے کہا جی عمر سے ملنا ہے کہا جاؤ جنگل میں بکریاں چرا رہا ہوگا جنگل میں جاؤ اونٹ چرا رہا ہوگا بکریاں چرا رہا ہوگا یہ جنگل میں گیا اس نے دیکھا جس کی وجہ سے ہم کافر راتوں کو سو نہیں سکتے مزے سے بکریاں چرا رہے ہیں سبحان اللہ ہمیں نیند نہیں آتی یہ بکریاں چرا رہا ہے ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے یہ بکریاں چرا رہا ہے اسے فکر ہی کوئی نہیں ہے ہمیں چین ہی کوئی نہیں ہے اسے فکر ہی نہیں ہے ہمیں چین ہی نہیں اس نے کہا جسے ختم کر کے جاؤں گا اس نے دیکھا حضرت عمر دھوپ میں بکریاں چرا رہے تھے ایک سایہ دار درخت تھا اس نے سوچا جب یہ تھکے گا یہاں کر آرام کرے گا یہ اوپر چل گیا اوپر چل کے بیٹھ گیا تلوار لے کے یہ آئے گا سوئے گا میں اس پر حملہ کروں گا حضرت عمر آئے پتھر لیا سر کے نیچے رکھا اور سو گئے اور نیند آ گئی اس نے ارادہ کیا اترنے کا جنگل سے ایک شیر نکلا ایک درندہ نکلا اور نکل کر حضرت عمر کے قریب آیا اور چکر کاٹنے لگا طواف کرنے لگا گھومنے لگا اس نے کہا یہ تو عمر سے بھی خطرناک چیز آ گئی عمر تو پھر بھی سنتا تو ہے یہ تو کچھ سنتا بھی نہیں اس نے کہا نیچے جانا فضول ہے اور آپ کو پتہ ہے کافر ڈرتا بہت ہے کافر اس میں دم نہیں ہوتا اس میں جرت نہیں ہوتی یہ ڈرتا بہت ہے حضرت عمر آرام کر رہے ہیں شیر طواف کر رہا ہے چکر کاٹ رہا ہے حضرت عمر کی آنکھ کھلی یہ واپس اپنی جھاڑیوں میں گھس گیا چلا گیا گھر چلا گیا اوپر والا کافر نیچے آ گیا اور نیچے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ارادہ غلط تھا قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا لیکن اب ارادہ بدل گیا سوال کرنا چاہتا ہوں اور سوال یہ ہے آپ کی جنگل کے شیر مانتے ہیں میرا جملہ ذریعہ شہید والوں ضائع نہ کرنا آپ کی جنگل کے شیر مانتے ہیں سبحان عمر نے اللہ کہا میرے ساتھ مدینہ چل اللہ کا شیر علی عمر کی مانتا ہے تو جنگل کے شیروں کی مانتا ہے بات کرتا ہے عمر کی اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں صحابہ ایمان کی اساس ہیں صحابہ ایمان کی بنیاد ہیں سب کچھ صحابہ ہیں تن من دھن صحابہ ہیں عزت عظمت صحابہ ہیں جاہ و جلال صحابہ ہیں رتبہ بلندی صحابہ ہیں عروج مقام صحابہ ہیں سب کچھ صحابہ ہیں ہم صحابہ پر کمپرومائز نہیں کر سکتے اہل بیت پر کمپرومائز نہیں کر سکتے ہماری جان ان سے قیمتی نہیں ہے ہماری جوانیاں ان سے قیمتی نہیں ہے ہمارا وجود ان سے قیمتی نہیں ہے اگر یہ وجود ان کی عظمت پہ کٹ جائے اس وجود کے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے اگر یہ جوانی ان کے نام پہ قربان کر دی جائے اس جوانی کے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے میں آخر میں آپ کے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے صحابہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں آپ بھی با آواز بلند میری بات کا جواب دو صحابہ
صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ اتنی دیر سے آپ کے درمیان میں کھڑا تھا. میں چاہتا ہوں کچھ دیر آپ میرے ساتھ بھی کھڑے ہو, اپنے پاؤں پہ وزن دیں, وزن دے کے کھڑے ہو جائیں, اور کھڑے ہو کر آپ کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند ہو. آپ اپنی جرت, ایمان, عقیدے, نظریے کی حفاظت کے لیے ان کا نام لو جو غیرت والے